ذرا تصور کریں کہ کسی کو فزکس کے اسرار و رموز سیکھنے کا شدید شوق ہو اور پہلے ہی دن اسے سیدھا البرٹ آئنسٹائن کی انتہائی پیچیدہ، غیر مرتب اور ذاتی ڈائریاں تھما دی جائیں۔ وہ تو بالکل پاگل ہو جائے گا۔ بالکل۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ شخص یقیناً معلومات کے بوجھ تلے دب کر شدید الجھن کا شکار ہوگا اور شاید ہمیشہ کے لیے ہار مان لے۔ ہاں، یہ تو ہونا ہی ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر دیکھیں، بالکل یہی صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی نیا انسان اسلام کے اتنے وسیع، گہرے اور صدیوں پر محیط علمی سمندر میں بغیر کسی رہنمائی کے سیدھا چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح بات ہے، یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے پاس جو کتابیں، مقالات اور نوٹس موجود ہیں، وہ ایک انتہائی خاص اور پیچیدہ سوال پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ فرض کریں کوئی غیر مسلم شخص محض سرسری معلومات تک محدود نہیں رہنا چاہتا، بلکہ وہ اسلام کو اس کی جڑوں سے سمجھ کر اس کا ماہر بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک منظم، درست اور محفوظ راستہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ واقعی ایک ایسا چیلنج ہے جس کا سامنا ہر اس طالب علم کو ہوتا ہے جو کسی بھی نئی تہذیب، فلسفے یا علم کی گہرائیوں کو سمجھنا چاہتا ہو۔ بالکل۔ تو آج ہمارا مشن ان مہیا کردہ ذرائع کی مدد سے ایک واضح مرحلہ وار روڈ میپ تیار کرنا ہے، ایک ایسا راستہ جو کسی بھی نئے سیکھنے والے کو بالکل بنیادی تصورات سے لے کر ایک انتہائی پیچیدہ اور مستند علمی ساخت تک لے جا سکے۔ زبردست، یعنی ایک مکمل نقشہ۔ بالکل، کیونکہ دیکھیں، جب علم کا ذخیرہ 1400 سال کی تاریخ پر محیط ہو تو سیکھنے والے کا سب سے بڑا مسئلہ معلومات کی کمی نہیں ہوتا۔ ہاں، معلومات تو ہر جگہ بکھری پڑی ہیں۔ جی، بلکہ سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ اس بے پناہ معلومات کو کس منطقی ترتیب سے ہضم کیا جائے تاکہ ذہن الجھنے کے بجائے روشن ہو۔ چلیں اب اس ساری معلومات کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم اس سفر کے پہلے حصے یعنی فکری بنیاد کی تعمیر کی بات کریں تو ذرائع کے مطابق ابتدا براہ راست بھاری بھرکم فلسفے سے نہیں بلکہ 3 مخصوص تعارفی کتابوں سے کی جانی چاہیے۔ بالکل، سیدھا غوطہ لگانے سے انسان واقعی الجھن کا شکار ہو سکتا ہے۔ صحیح، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی نئے شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس کا نقشہ یا میپ دیکھ لیا جائے تاکہ انسان گلیوں میں گم نہ ہو۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے، یہ نقشہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے محمود آر مراد کی کتاب اے بریف لک اپان اسلام کا ذکر آتا ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بازار میں تو اسلام کے تعارف پر ہزاروں کتابیں موجود ہیں۔ ہاں، بے شمار کتابیں ہیں۔ تو پھر ان ذرائع نے خاص طور پر اسی کتاب کو نقطۂ آغاز کیوں قرار دیا ہے؟ اس کی بنیادی اور میری نظر میں سب سے اہم وجہ اس کتاب کا مواد کو پیش کرنے کا انداز ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اکثر اوقات جب کوئی نیا قاری کسی مذہب کا مطالعہ شروع کرتا ہے تو اسے خالص عقائد کے ساتھ ساتھ اس مخصوص خطے کی مقامی ثقافتی روایات یا پھر صدیوں پرانی فقہی بحثیں کھا جاتی ہیں۔ بالکل، فقہی بحثیں اور پیچیدہ اصطلاحات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جو اسے اصل پیغام سے دور کر دیتی ہیں۔ محمود آر مراد کی کتاب اس تمام ثقافتی اور تاریخی بوجھ کو ہٹا کر براہ راست خالص عقیدے پر بات کرتی ہے، یعنی سیدھی اور صاف بات۔ جی ہاں، اللہ کا تصور کیا ہے، نبوت کی منطقی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور قرآن کا بنیادی پیغام کیا ہے۔ یہ تو بہت ضروری بنیاد ہے۔ اس کا انداز اتنا سیدھا ہے کہ یہ ایک ایسا شفاف عدسہ فراہم کرتی ہے جس کے ذریعے ایک نیا سیکھنے والا سیدھا بنیادی الہامی تصورات کو دیکھ سکتا ہے، بغیر کسی بیرونی ملاوٹ کے۔ یہ تو فکری اور خالص عقیدے کی بات ہو گئی، لیکن ایک پہلو اور بھی ہے۔ صرف عقیدے اور نظریات کو کتاب میں پڑھنا تو بسا اوقات ایک روکھا اور مشینی سا تجربہ محسوس ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، ایسا لگ سکتا ہے کہ بس معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ نظریہ جب انسانوں کی عملی زندگی میں ڈھلتا ہے تو وہ کیسا نظر آتا ہے؟ کیا ذرائع اس خلیج کو پاٹنے کے لیے کوئی رہنمائی فراہم کرتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے آپ کا، اور یہیں پر اینی ایچ اسمال کی لکھی ہوئی کتاب اسلام منظر عام پر آتی ہے۔ اچھا، یہ دوسری کتاب ہے؟ جی دیکھیں، محض فقی اصول یا عقائد کی فہرست پڑھ لینے سے کوئی بھی شخص وہ روحانی کیفیت یا قلبی سکون نہیں سمجھ سکتا جو ایک عام ماننے والا محسوس کرتا ہے۔ بالکل، وہ روح غائب ہوتی ہے نا۔ اینی ایچ اسمال کی کتاب عقیدے کے ان خشک نظریات کو تاریخ کے بہاؤ اور روزمرہ کی روحانیت کے ساتھ جوڑتی ہے۔
وہ واضح کرتی ہیں کہ یہ عقائد صرف کاغذ پر لکھی ہوئی سیاہی نہیں ہے، واہ کیا بات ہے! بلکہ یہ وہ متحرک اصول ہیں جنہوں نے صدیوں تک پوری کی پوری تہذیبوں کی تشکیل کی ہیں۔ تاریخ اور روحانیت کا یہ خوبصورت متوازن امتزاج طالب علم کو بتاتا ہے کہ یہ علم ایک زندہ اور سانس لیتا ہوا تجربہ ہے۔ محض کوئی بند کتاب کا نظریہ نہیں۔ بالکل نہیں۔ تو یعنی پہلی کتاب نے ایک مضبوط نظریاتی عمارت کی بنیاد رکھی اور دوسری نے اس میں روحانیت اور تاریخ کے ذریعے رنگ اور زندگی بھر دی۔ بالکل درست خاکہ کھینچا آپ نے۔ لیکن جب کسی کے پاس عقیدہ اور روحانیت دونوں آ جائیں تو علم کو بکھرنے سے بچانے کے لیے ایک ایسے نظام کی ضرورت پڑتی ہے جو ان سب چیزوں کو ایک منطقی اور عملی ترتیب دے سکے۔ ہاں، تاکہ چیزیں بے ربط نہ لگیں۔ بالکل۔ تو ذرائع میں تیسری کتاب جاوید احمد غامدی کی اسلام اے کنسائز انٹروڈکشن بتائی گئی ہے۔ ذکر ہے کہ یہ ایک باقاعدہ منظم ڈھانچہ یا سسٹمیٹک فریم ورک پیش کرتی ہے۔ جی، یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ لیکن میں یہاں اس سوچ کو تھوڑا چیلنج کرنا چاہوں گا۔ جی بتائیے۔ کیا ایک بالکل نئے طالب علم کو اتنی جلدی ایک سخت فریم ورک یا منظم ڈھانچے کا پابند کر دینا اس کی آزادانہ سوچ کو محدود نہیں کر دے گا؟ یہ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہاں فریم ورک یا ڈھانچے کا مطلب سوچ کو محدود کرنا یا زنجیریں پہنانا نہیں ہے، بلکہ اسے فکری انتشار سے بچانا ہے۔ اچھا، فکری انتشار سے بچانا، یہ دلچسپ ہے۔ دیکھیں، جب علم بہت وسیع ہونا تو انسان کے لیے یہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہ لاشعوری طور پر اپنی مرضی کی چیزیں چن لے اور باقی اصولوں کو نظر انداز کر دے۔ ہاں، مطلب جو پسند آیا رکھ لیا، جو مشکل لگا چھوڑ دیا۔ بالکل ایسا ہے۔ غامدی صاحب کی یہ کتاب ایک ایسا خاکہ مہیا کرتی ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام کا سماجی نظام، اس کے قانونی اصول، اخلاقی اقدار اور الہامی ہدایات، یہ سب الگ الگ نہیں ہیں۔ جی، یہ الگ الگ اور بے ربط جزیرے نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے گہرائی میں جڑے ہوئے حصے ہیں۔ صحیح۔ جب تک ایک طالب علم کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ محض ایک انفرادی عبادت کا معاشرے کی مجموعی اخلاقیات سے کیا منطقی تعلق ہے، وہ کبھی بھی پوری تصویر نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کتاب اس وسیع تصویر کے تمام بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو ایک ہی کینوس پر جوڑ دیتی ہے۔ یہ تو ایک انتہائی جامع اور منظم آغاز ہو گیا۔ اب فرض کریں کہ ایک فکری خاکہ ذہن میں پوری طرح بن چکا ہے، بنیاد تیار ہو گئی ہے۔ ہاں، نقشہ بالکل سمجھ آ گیا ہے۔ تو اگلا منطقی قدم یقینی طور پر اصل اور بنیادی ماخذ کی طرف بڑھنا ہوگا، یعنی وہ مقام جہاں سے یہ سارا علم پھوٹتا ہے، شہر کی اصل سڑکوں پر چلنا ہے۔ بالکل، یعنی قرآن اور سنت۔ جی، قرآن اور پیغمبر اسلام کی احادیث کا براہ راست مطالعہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو طالب علم عربی زبان کے پیچیدہ قواعد نہیں جانتا، اسے ایک ترجمے کا سہارا تو لینا پڑے گا۔ جی، ترجمہ تو لازمی ہے۔ ذرائع میں قرآن کے لیے خاص طور پر ڈاکٹر ایم تقی الدین ہلالی اور ڈاکٹر ایم محسن خان کے انگریزی ترجمے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ہاں، اس کی بہت سفارش کی گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کل مارکیٹ میں کئی ایسے تراجم موجود ہیں جو ادبی لحاظ سے اور جدید انگریزی کے اعتبار سے بہت سلیس ہیں۔ پھر اسی مخصوص ترجمے میں ایسی کیا کشش ہے جو اسے نئے سیکھنے والوں کے لیے ناگزیر بناتی ہے؟ اس ترجمے کی اصل طاقت اس کی زبان کی سلاست میں نہیں ہے، بلکہ اس کی کلاسیکی اور مستند جڑوں میں پنہان ہے۔ مطلب تھوڑا وضاحت کریں گی؟ اس ترجمے کی سب سے بڑی انفرادیت وہ تفصیلی حواشی ہیں جو الطبری اور ابن کثیر جیسے انتہائی مستند، قدیم اور کلاسیکی ذرائع سے لیے گئے ہیں۔ اچھا، یعنی تفسیر ساتھ موجود ہے۔ جی، اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ کوئی شخص ایک پرانی جنگ کی کوئی تصویر بغیر کسی پس منظر کے دیکھتا ہے۔ صحیح۔ وہ شاید یہ سمجھے کہ وہاں موجود لوگ بلا وجہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، لیکن اگر اس تصویر کے ساتھ اس کا میٹا ڈیٹا موجود ہو جو یہ بتائے کہ یہ کس دن، کس وقت، کس تاریخی واقعے اور کس کے دفاع میں کھینچی گئی تھی، تو تصویر کا مفہوم مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ بالکل۔ قرآن کی بہت سی آیات مخصوص سماجی، سیاسی یا جنگی حالات کے پس منظر میں نازل ہوئیں۔ یہ کلاسیکی تفسیر اسی میٹا ڈیٹا کا کام کرتی ہے۔ زبردست تشبیہ ہے۔ اور طالب علم کو اس بات سے بچاتی ہے کہ وہ آیات کو ان کے اصل سیاق و سباق سے کاٹ کر ان کا کوئی غلط یا انتہا پسندانہ مطلب نکال لے۔ یہ میٹا ڈیٹا والی تشبیہ چیزوں کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ محض الفاظ کا کھوکھلا ترجمہ کافی نہیں، بلکہ ان الفاظ کے نزول کا تاریخی اور سماجی پس منظر جاننا فہم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جی، یہی اصل حکمت ہے۔ اب اگر ہم اسلام کے دوسرے بڑے ماخذ یعنی احادیث کی طرف آئیں تو یہاں صورتحال ایک نئے سیکھنے والے کے لیے مزید پیچیدہ معلوم ہوتی ہے۔ بہت زیادہ۔ احادیث کا علم تو ویسے بھی بہت وسیع ہے۔ بالکل، احادیث کا ذخیرہ تو ہزاروں روایات پر مبنی ہے اور یہ 20 ضخیم جلدوں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، لیکن کیا اتنی قدیم اور وسیع کتابوں کو براہ راست پڑھنا ایک نئے سیکھنے والے کے لیے حد سے زیادہ بوجھل نہیں ہوگا؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اسی لیے ذرائع ایک مختصر مجموعے یعنی مختصر صحیح مسلم سے شروعات کا مشورہ دیتے ہیں۔ مختصر صحیح مسلم، اچھا، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت سنجیدہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی پوچھیے۔ کیا کسی تاریخی متن کو مختصر کرنا یا اس کا فلٹر شدہ ورژن طالب علم کے سامنے پیش کرنا اسے اس حقیقی علمی محنت اور باریک بینی سے محروم نہیں کر دیتا جو اصل اور مکمل متن کو پڑھنے میں درکار ہوتی ہے؟ مطلب ہم اسے شارٹ کٹ کیوں سکھا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی معقول اعتراض ہے جو اکثر تعلیمی اور علمی حلقوں میں بحث کا موضوع بنتا بھی ہے۔ جی، ظاہر ہے۔ لیکن دیکھیں، ابتدائی طالب علم کے لیے علمی سختی، جسے اکیڈمک ریگر کہتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اہم چیز ان کا معرفتی تسلسل ہوتا ہے۔ معرفتی تسلسل یعنی ان کا سیکھنے کا عمل رکے نہ۔ بالکل۔ نفسیات بتاتی ہے کہ اگر کوئی نیا سیکھنے والا براہ راست کئی جلدوں پر مشتمل ضخیم کتابوں میں چھلانگ لگا دے تو وہ ایک ہی موضوع پر 20 ملتی جلتی روایات، اسناد کی بحثوں اور باریک فقہی اختلافات کو دیکھ کر شدید ذہنی بوجھ کا شکار ہو جائے گا۔ ہاں، وہ جسے کوگنیٹیو اوورلوڈ کہتے ہیں، انسان الجھ کر کتابی بند کر دے گا۔ صحیح کہا آپ نے۔ مختصر صحیح مسلم علم کو سینسر یا تبدیل نہیں کرتی، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ طویل تکرار اور انتہائی مخصوص فقہی جزیات کو ہٹا کر صرف ان مستند احادیث کو سامنے لاتی ہے جو بنیادی عقائد، عبادات اور روزمرہ معاملات کا فہم حاصل کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اچھا، تو یہ طریقہ کار طالب علم کو اس علمی طوفان میں ڈوبنے سے بچاتا ہے اور بتدریج آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ جی بالکل، یہی اس کا اصل مقصد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کو مرحلہ وار اور قابل ہضم بنانا ہی اصل حکمت عملی ہے۔ لیکن یہاں پہنچ کر مجھے ایک اور کمی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، ہم نے کتابوں پر بات کر لی، ہم نے تراجم اور تفاسیر دیکھ لیں، احادیث کے مجموعوں کا ذکر بھی ہو گیا۔ یہ ساری صورتحال تو بالکل ایسی ہے جیسے کسی انسان کو دنیا کے سب سے بہترین اور خالص اجزاء سے بھرے ہوئے ایک شاندار گروسری سٹور میں چھوڑ دیا جائے۔ ہاں، واقعی ایسا ہی ہے۔ اس سٹور میں دنیا کی ہر بہترین چیز موجود ہے، لیکن بہترین اجزاء کی موجودگی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس انسان کو ایک متوازن اور صحت بخش غذا تیار کرنی بھی آ جائے گی۔ بالکل نہیں، اس کے لیے تو مہارت چاہیے۔ جی، اس کام کے لیے تو اسے ایک ماہر ڈائٹیشین کی ضرورت پڑے گی جو اسے بتائے کہ کس جز کو کس کے ساتھ کب اور کتنی مقدار میں ملانا ہے تاکہ فائدہ ہو۔ کیا اسلام کے اس وسیع اور گہرے علم کو سمجھنے کے لیے بھی محض کتابیں کافی ہیں یا اس ڈائٹیشین جیسی کسی زندہ رہنمائی کی ضرورت بھی پڑتی ہے؟ آپ کی دی گئی ڈائٹیشن اور گروسری سٹور والی تشبیہ اس پوری بحث کی جان ہے، اور اگر روایتی اسلامی تعلیم کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو اس کا سارا ڈھانچہ ہی اساتذہ کی ناگزیر اہمیت کے گرد کھڑا کیا گیا ہے۔ مطلب بغیر استاد کے سفر نامکمل ہے۔ جی، ذرائع اس بات پر واضح زور دیتے ہیں کہ خود مطالعہ یا کتابیں پڑھ لینا سفر کا آغاز تو ہو سکتا ہے، لیکن گہرے علم اور حکمت تک رسائی کے لیے ایک مستند استاد کا ہونا لازمی ہے۔ صحیح۔ ماہرین تعلیم اس تصور کو اسکافولڈنگ کا نام دیتے ہیں۔ ایک استاد کا کام محض لکھی ہوئی معلومات کو زبانی منتقل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ طالب علم کی انفرادی ذہنی سطح کو بھانپتے ہوئے اس کے ذہن میں علم کی عمارت تعمیر کرتا ہے۔ ہاں، وہ معلومات کو جوڑنے میں مدد کرتا ہے۔ بالکل۔ کتابیں اکثر ایسی معلومات پیش کرتی ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے متصادم معلوم ہوتی ہیں۔ استاد ان گتھیوں کو سلجھاتا ہے۔ اور میرے خیال میں استاد وہ عملی نمونہ بھی تو پیش کرتا ہے نا؟ 100%۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک باقاعدہ استاد وہ ادب یا اخلاقی رویہ سکھاتا ہے جو کسی کتاب کے صفحات میں قید نہیں کیا جا سکتا۔
استاد وہ ڈائٹیشن ہے جو طالب علم کو فکری اور روحانی بدہضمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بات تو مسلمہ ہے کہ اساتذہ کی رہنمائی علم کی روح ہے، لیکن ہمیں آج کے اس جدید اور مصروف دور کی زمینی حقیقتوں کو بھی دیکھنا ہوگا۔ جی، حالات بہت بدل گئے ہیں۔ اگر کوئی علم کا متلاشی شخص دنیا کے کسی ایسے خطے میں مقیم ہے جہاں مسلم آبادی نہیں، یا اس کے پاس مقامی سطح پر کوئی مستند روایتی عالم موجود ہے ہی نہیں، تو وہ اپنا یہ سفر کیسے جاری رکھے گا؟ کیا ہمارے ذرائع ان عملی مشکلات کا کوئی قابل عمل حل پیش کرتے ہیں؟ خوش قسمتی سے ذرائع موجودہ دور کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس مسئلے کا انتہائی مؤثر اور عملی حل سامنے لاتے ہیں۔ اچھا، کیا حل ہے؟ سب سے پہلے وہ مخصوص آن لائن پلیٹ فارمز کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اقرا نیٹ ورک نامی پلیٹ فارم، جس کا سب سے حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ یہ صرف روایتی طلبہ تک محدود نہیں، بلکہ اس کے دروازے ہر سیکھنے والے کے لیے کھلے ہیں۔ یعنی کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، یہاں ایک طالب علم دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر سرٹیفائیڈ اور مستند اساتذہ کے ساتھ براہ راست ون آن ون کلاسز لے سکتا ہے۔ یہ تو بہت زبردست سہولت ہے۔ اور یہ پلیٹ فارم بالکل بنیادی باتوں سے شروع کرواتا ہے، جیسے اسلام کے 5 ارکان کا فہم اور انبیاء کی تاریخ، اور پھر تدریجاً طالب علم کو قرآن کی تفہیم تک لے جاتا ہے۔ یعنی وہ پورا روڈ میپ وہاں موجود ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ ذرائع ایک اور انتہائی باوقار نام سیکرز گائیڈنس کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ یہ ادارہ نامور اور قابل اعتماد اسکالرز کی زیر نگرانی ایک باقاعدہ روایتی اسلامی نصاب پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ اور کیا یہ بھی سب کے لیے؟ جی، اور سب سے قابل ستائش بات یہ ہے کہ ان کے بے شمار معیاری کورسز طالب علموں کے لیے بالکل مفت دستیاب ہیں۔ ان پلیٹ فارمز نے واقعی جغرافیائی حدود اور فاصلوں کو مکمل طور پر بے معنی کر دیا ہے۔ یہ تو ڈیجیٹل دور کے معجزات ہیں، لیکن کیا ذرائع ان مقامی اداروں کا بھی کوئی ذکر کرتے ہیں جو صدیوں سے روایتی طور پر علم بانٹنے کا مرکز رہے ہیں، یعنی مقامی مساجد یا شہر کے اسلامک سینٹرز؟ بالکل، مساجد اور اسلامک سینٹرز کی اپنی ایک الگ اور ناگزیر اہمیت ہے جسے ذرائع نظر انداز نہیں کرتے۔ ہاں، وہ جو کمیونٹی کا ایک احساس ہوتا ہے۔ جی، مساجد کا سب سے بڑا فائدہ وہ سماجی اور روحانی تعلق ہے۔ وہ کمیونٹی کا احساس ہے جو کیمرے اور اسکرین کے سامنے بیٹھ کر کبھی محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ انسان جب مقامی مرکز میں جاتا ہے تو وہ ہم خیال لوگوں کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھتا ہے، سوالات کرتا ہے اور ایک متحرک اجتماعی ماحول کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ تو بہت ضروری ہے انسان کی روحانی نشوونما کے لیے، لیکن اس میں کچھ عملی مشکلات بھی تو ہوتی ہیں نا؟ ہاں، ذرائع ساتھ ہی یہ حقیقت پسندانہ نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ آن لائن پلیٹ فارمز کے مقابلے میں ان مقامی مساجد کی کلاسز کے اوقات اکثر مقررہ اور سخت ہوتے ہیں۔ انفلیکسیبل ہوتے ہیں؟ جی، جو ہر مصروف پیشہ ور انسان کے شیڈول سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اس لیے یہ طالب علم پر منحصر ہے کہ وہ اپنی سہولت اور ضرورت کے پیش نظر ان دونوں ذرائع میں ایک مناسب توازن پیدا کرے۔ جدید دور اور ٹیکنالوجی کی بات نکلی ہے تو مجھے فوری طور پر ان آلات کا خیال آ رہا ہے جو ہم دن رات اپنی جیبوں میں لیے پھرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے اسمارٹ فونز۔ بالکل۔ علم کے اس منظم حصول کو روزمرہ کی تیز رفتار بھاگتی دوڑتی زندگی کے ساتھ کیسے جوڑا جائے، اس مقصد کے لیے ڈیجیٹل ایپس کا کردار تو آج کل مرکز نگاہ بن چکا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ذرائع میں کچھ بہت ہی زبردست ٹولز جیسے قرآن مجید ایپ اور سنن نسائی ایپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان ایپس کے فیچرز کمال کے ہیں۔ ایک کلک پر مختلف تراجم موجود ہیں، پکتھال اور محسن خان کے تراجم، آڈیو تلاوت کی سہولت ہے، اور انگریزی تفسیر بھی ساتھ ہی مل جاتی ہے۔ آپ سفر کر رہے ہیں یا انتظار گاہ میں ہیں، علم آپ کی انگلیوں پر ہے۔ جی، یہ ایپس واقعی گیم چینجر ہیں۔ لیکن میں ان ایپس کی فراہم کردہ اس بے پناہ سہولت کے ایک دوسرے قدر فلسفیانہ پہلو پر سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ وہ پہلو کیا ہے؟ کیا اس قدر آسانی، جہاں علم محض ایک اسکرین کو چھونے سے مل جاتا ہے، نے علم حاصل کرنے کی اس روایتی اور کٹھن محنت کو نقصان نہیں پہنچایا جسے تاریخی طور پر علم کا ادب کہا جاتا تھا؟
کیا موبائل ایپ پر 2 سیکنڈ میں ملنے والی حدیث کی قدر و منزلت طالب علم کے دل میں ویسی ہی ہو سکتی ہے جس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ماضی کے محققین مہینوں ریگستانوں کا طویل اور کٹھن سفر طے کیا کرتے تھے؟ یہ ایک انتہائی گہرا اور غور طلب فلسفیانہ نقطہ اٹھایا ہے آپ نے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ ٹیکنالوجی نے علم کے حصول کی ظاہری اور جسمانی مشقت کو تقریباً ختم کر دیا ہے، جو صدیوں سے اس سفر کا ایک رومانی اور لازمی حصہ سمجھی جاتی تھی۔ تو پھر کیا ہم کچھ کھو رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر ہم اس صورتحال کا ذرا مختلف زاویے سے تجزیہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر دور کا اپنا ایک امتحان ہوتا ہے۔ آج کے دور کا امتحان وہ جسمانی مشقت نہیں ہے، بلکہ آج کا سب سے بڑا چیلنج فکری ارتکاز یعنی انٹلیکچوئل فوکس اور درست معلومات کی پہچان ہے۔ اچھا، یعنی چیلنج بدل گیا ہے، ختم نہیں ہوا؟ بالکل۔ آج کے طالب علم کے لیے چیلنج یہ نہیں ہے کہ دور دراز علاقے سے معلومات تک رسائی کیسے حاصل کی جائے، بلکہ اس کا اصل امتحان یہ ہے کہ معلومات کے اس بے پناہ اور طوفانی سیلاب، انٹرنیٹ کے مسلسل شور اور سینکڑوں نئی ایپس کے ہجوم میں وہ خود کو بھٹکنے، گمراہ ہونے یا غلط معلومات کا شکار ہونے سے کیسے بچائے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور بالکل اسی چیلنج سے نمٹنے کے لیے ذرائع، ڈیجیٹل ٹولز اور وسائل کی جانچ کے لیے 3 انتہائی سخت اور بنیادی اصول مرتب کرتے ہیں۔ معلومات کے اس بے ہنگم شور اور طوفان میں درست اور حقائق پر مبنی چیزوں کو پہچاننے کے لیے وہ 3 اصول کیا بتائے گئے ہیں؟ سب سے پہلا اور اہم ترین اصول ہے مستند ہونا، یعنی اوتھینٹسٹی۔ صحیح۔ مستند ہونے سے کیا مراد ہے یہاں؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ طالب علم اس بات کی مکمل یقینی دہانی کرے کہ جو ایپ، ویب سائٹ یا پلیٹ فارم وہ استعمال کر رہا ہے، اس کا مواد خالصتاً اور صرف قرآن اور مستند سنت کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہو۔ اس میں نامعلوم افراد کی ذاتی آراء، علاقائی ثقافتی توہمات یا من گھڑت کہانیوں کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو بہت بنیادی شرط ہے۔ اور دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول ہے قابل اساتذہ۔ یہ اصول ڈیجیٹل دور میں بھی انسانی رہنمائی کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ یعنی ایپ کے پیچھے کون ہے، یہ جاننا۔ جی، چاہے کوئی ایپ ڈیزائن اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو، اس کے مواد کے پیچھے رہنمائی کرنے والے افراد محض ڈگری یافتہ نہ ہوں، بلکہ وہ ایسے اساتذہ ہوں جو آج کے جدید سوالات سے بھرے ذہن کی نفسیات کو سمجھتے ہوں، جن کے پاس علم کے ساتھ ساتھ برداشت، ہمدردی اور وضاحت کرنے کی غیر معمولی صلاحیت موجود ہو۔ بہترین۔ اور میرے خیال میں تیسرا اصول یقیناً وہی ہوگا جو اس پورے خاکہ بندی کے عمل اور ہمارے آج کے اس جائزے کی اصل جان ہے، یعنی ایک منظم تدریسی پیش رفت، جسے انگریزی میں اسٹرکچرڈ پروگریشن کہا جاتا ہے۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ انٹرنیٹ کا سب سے بڑا اور خطرناک مسئلہ ہی یہ ہے کہ وہ معلومات کو بکھرے ہوئے بے ربط ٹکڑوں کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ ہاں، کوئی ترتیب نہیں ہوتی، بس ویڈیوز اور آرٹیکلز کی بھرمار ہے۔ بالکل۔ ایک اچھی ایپ، کتاب یا تعلیمی پلیٹ فارم وہ ہے جو طالب علم کو ان بے ہنگم معلومات کے طوفان میں اکیلا اور تنہا نہ چھوڑے، بلکہ وہ اسے بالکل مبتدی سطح سے انگلی پکڑ کر شروع کروائے اور ایک منظم منطقی راستے پر چلاتے ہوئے بتدریج پیچیدہ اور ایڈوانس سطح تک لے کر جائے۔ زبردست۔ اگر کوئی بھی ڈیجیٹل یا روایتی ذریعہ ان 3 اصولوں یعنی مستند مواد، قابل استاذہ اور منظم تدریس پر پورا اترتا ہے تو وہ اس پرفتن دور میں علم حاصل کرنے کا ایک بہترین، محفوظ اور قابل اعتماد ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری تفصیلی اور دلچسپ گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ اسلام جیسے گہرے موضوع کو سمجھنے کا سفر کسی بھی طرح بے ترتیب یا شارٹ کٹس پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ بالکل، یہ کوئی 2 دن کا کام نہیں ہے۔ ابتدا ہمیشہ محمود آر مراد اور جاوید احمد غامدی کی ان تعارفی کتابوں سے کرنی ہے جو ذہن میں ایک مضبوط اور واضح فکری خاکہ تیار کرتی ہیں۔ جی، نقشے سے سڑکوں تک کا سفر۔ اور پھر سب سے اہم مرحلہ یہ ہے کہ اس تمام تر پڑھے ہوئے علم کو ایک زندہ اور عملی حقیقت بنانے کے لیے سیکرز گائیڈنس یا اقرا نیٹ ورک جیسے پلیٹ فارمز کے ذریعے باقاعدہ اور مستند اساتذہ کے شاگردی اختیار کرنی ہے۔ بالکل صحیح خلاصہ کیا آپ نے۔ ایپس اور جدید ٹولز یقیناً اس سفر میں بہترین مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کسی صورت اساتذہ کی جگہ نہیں لے سکتے۔
یہ سارا کا سارا عمل کوئی تیز رفتار دوڑ نہیں ہے، بلکہ یہ بے پناہ تسلسل اور صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ اور در حقیقت یہی وہ چیز ہے جو اس علمی سفر کو اتنا انوکھا اور خوبصورت بناتی ہے۔ یہ سفر صرف ذہن میں کچھ معلومات یا حقائق جمع کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کو دیکھنے کے اپنے زاویہ نگاہ کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا ایک مستقل اور گہرا عمل ہے۔ اور اسی زاویہ نگاہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس تفصیلی جائزے کو حتمی شکل دینے سے پہلے ایک ایسا سوال ابھر کر سامنے آتا ہے جو ہمارے آج کے زیر بحث ذرائع سے ہی جنم لیتا ہے، مگر جس پر عام طور پر اتنی گہرائی سے غور نہیں کیا جاتا۔ وہ کیا؟ ان تمام تجویز کردہ کتابوں، آن لائن پلیٹ فارمز اور علمی ماخذ میں ایک بات بار بار دہرائی گئی ہے کہ اسلام میں علم کا حصول ایک انتہائی نیک اور مسلسل، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ جی، پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنے والی بات۔ بالکل۔ تو غور طلب اور گہری بات یہ ہے کہ اگر واقعی اس سفر کی کوئی حتمی منزل نہیں اور ہر حاصل کردہ علم آگے چل کر کسی نئے اور بڑے سوال کو جنم دیتا ہے، تو کیا اس میدان میں کسی بھی انسان کے لیے مکمل ماہر بننے کا کوئی نقطۂ عروج حقیقت میں موجود بھی ہے؟ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر سچی مہارت؟ اور سب سے بڑا کمال ہی اس بات کو کھلے دل سے تسلیم کر لینے میں پوشیدہ ہے کہ انسان علم اور فہم کی کسی بھی بلندی پر کیوں نہ پہنچ جائے، وہ مرتے دم تک ہمیشہ ایک طالب علم ہی رہتا ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔